السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے، اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ مولانا سید احمد عروج قادری رحمہ کی کتابچہ، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ جو بات گزشتہ سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جو ہے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دلائل سے ہمیں انشاءاللہ کچھ واضح ہوا ہے، اور بھی جو ہے بات آگے آنے والی ہے کہ اقامت دین جو ہے فرض ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر عائد کیا، کسی فرد پر، کسی جماعت پر، کسی عالم پر نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں پر جو دین کو قائم کرنے کا جو فریضہ ہے اس کو عائد کیا گیا ہے، اور یہی نصب العین ہے، اور یہی ہمارے مقصد وجود ہے، ہمارے ایگزسٹنس کا مقصد ہے کہ اقامت دین کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں، جد جہد کریں۔ تو بات آئی کہ اقامت دین میں دین سے مراد کیا ہے؟ وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں، مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا۔ جیسا ہے نا بات، 1,25,000 یا 1,40,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، اور وہ لوگ مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف وقت میں، اور جو ہے اپنی اپنی قوم کے سامنے جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے۔ اب یہ دین جو ہے انسان کے ظاہر اور باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ عقائد ہو گیا، عبادات ہو گیا، اور اخلاق سے لے کر معیشت، یعنی اکنامی، معاشرت، سوشل ایشوز اور سیاست، پولیٹکس تک انسانی زندگی کا کوئی ایک ایسا شعبہ بھی نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ تمام جو ہے اسلام ہم کو رہنمائی کرتا۔ اب اس ضمن میں 3 دلیل سے ہم نے جو ہے بات سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو مصنف نے 10 دلیلیں دی ہیں، تو 3 ابھی الحمدللہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ چوتھی دلیل میں سورہ مائدہ رکوع 7 میں توریت نازل کرنے، انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء اور فقہاء کے مطابق توریت اور فیصلوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ، اللہ کا نازل کردہ قانون کس میں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کا نازل کردہ جو ہے قانون قرآن مجید ہے، تو اس قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کریں وہی اصل میں کافر ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ہم بار بار یہ جو ہے یہ آتا ہے کہ ہم کو جو فیصلہ، ہمیں جو آپسی تضاد ہو گیا، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی سا معاملہ ہو، تو ہمیں اس کے قرآن مجید کے قانون کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ہے۔ پھر آیت 45 میں توریت کے قانون قصاص کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ مائدہ 45 نمبر، آیت نمبر 45۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کیا ہے؟ ظالم ہے، اگر کہا گیا۔ اللہ کا نازل کردہ قانون کون سا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات قصاص کے تعلق، قصاص یعنی جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ قانون قصاص۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کے مطابق جو ہے
فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ظالم کہا گیا، اور اس سے پہلے کیا بتایا گیا؟ کافر کہا جا رہا ہے۔ آیت 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت، ان کے آنے کا مقصد اور نزول انجیل کا ذکر کر کے آیت 47 میں کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ دیکھو کتنا اہم ہے یہ معاملہ، ہاں، کہ اگر ہم اپنے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق اگر نہیں کرتے ہیں تو کن زمروں میں آ رہے ہم؟ پہلے تو کافر کہا گیا، دوسرے تو ظالم کہا گیا، اب تیسرے یہاں پر کیا کہا جا رہا؟ فاسق کہا جا رہا۔ فاسق کسے کہتے؟ فاسق اس کو کہتے ہیں جو ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، بے عمل انسان، تو اسے ہم کہیں گے فاسق۔ تو یہ اتنا اہم ہے، کافر سے کہا گیا، ظالم کہا گیا، فاسق کہا گیا۔ یہ آیتیں ایک طرف اس بات کی محکم دلیل ہیں کہ تمام معاملات اور مقدمات میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اس درجے کا فرض ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے والا کافر، ظالم اور فاسق ہو جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ خالی نماز پڑھ لینا کافی ہے، باقی جو چاہے جیسا کرو، ہاں، باقی کیسا بھی معاملات کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز تو وہ چیز ہے جو برائی فحاشی کو روکتی ہے ہمارے اندر۔ ہاں، نماز وہ چیز ہے ہمیں تربیت دیتی ہے کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دین کو قائم کرنا، ہاں، یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہماری ٹریننگ کرتی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اسی کو مقصد بنا لیے، بس اتنا کر لو، باقی کا سب چل جائے گا، باقی کا کیسا بھی فیصلے کیسے بھی ہونے دو، ہاں، اور قصاص کا معاملہ ہو یا دوسرے اس کا معاملہ ہو، یعنی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو فاسق جو کہا گیا، ایسے معاملہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے، ان چیزوں کے قیام کے لیے اجتماعیت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ تنہا ہر انسان نہیں کر سکتا، اسی لیے تنظیم بنتی ہے تاکہ اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کو قائم کریں۔ اب قائم ہونے کے بعد قائم رکھنا ہے۔ اقامت الصلاۃ، ابھی پڑھتے رہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، نماز قائم کرو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد کیا پڑھے؟ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اسی طریقے سے دین کو قائم کرنا ہے، دین کو پڑھ لینا، سمجھ لینا نہیں، بلکہ دین کو سماج، پہلے اپنے اندر، اپنے گھر خاندان کے اندر، پھر باہر سماج معاشرے کے اندر، پہلے خود کے اندر، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچے، پھر باہر، پھر یہ ایسا چلے گا۔ تو یہ دین کو قائم کرنا، تو یہ چیز ہے۔ اگر ہم خالی اسی حد تک اپنا محدود رہے تو ایک بالکل پرائمری لیول تک ہی رہ جیسا ہے، یہ تو آگے کے لیول کی بات، یہ وہ ہیں جو یہ کام کرنے کے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ ایک حقیقت، یہ اس حقیقت کی بھی پختہ دلیل ہیں کہ دین میں معاملات کی اہمیت عبادات سے کم نہیں ہے، اور دین کا وہ جز جس کا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا وہ جز جس کا تعلق اللہ کی پرستش سے ہے۔ اور تیسری طرف یہ آیتیں اس بات کی بھی شاہد عدل ہے کہ اقامت دین حکومت اور عدالت کی کرسیوں پر اتنی ضروری ہے جتنی مسجد کی صفوں اور چٹائیوں پر۔ البتہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ میں اس کی توضیح تفہیم القرآن سے نقل کرتا ہوں۔ مصنف لکھتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر؟ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر، ظالم اور فاسق، اور جو اعتقاد حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔
بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ، شاید پہلے اس میں سمجھ میں نہ آ سکے، تو اسے دوبارہ بھی ہم سننا اور انفرادی طور پر بھی اس کو مطالعہ کرنا. یہ جو ہے ہمیں ڈائریکشنز دیتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمارے فیصلے، ہمارے یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا، وہ تمام معاملات میں کافر. ہاں، اگر تمام معاملات اس کے اللہ کے فیصلے کے، اللہ کے قانون کے خلاف چلے، لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور فیصلے اس کتاب کے ذریعے سے نہیں کر رہا، تو کس میں جائے گا؟ کافر میں جائے گا. بہت امپورٹنٹ ہے. نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، سب کر رہا، لیکن فیصلے جب اپنے اس میں کرے گا، اللہ کے قانون کے خلاف اگر فیصلوں کی طرف اگر یہ کرے گا وہ، تو پھر وہ جو ہے کفر کے اس میں آ سکتا ہے. ظلم اور فسق سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کیا کر رہا ہے؟ مخلوط کر رہا ہے، ملا رہا ہے. اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا، وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے. اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف، بعض کو مان رہا ہے، بعض کو نہیں مان رہا ہے، اس کی زندگی میں ایمان اور اسلام اور کفر اور ظلم اور فسق کی آمیزش ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے. بہت اہم نقطہ ہے یہ. اسی لیے جو ہے ہم اپنے فیصلوں کو، جیسے ہمارے پاس ممرہ میں دارالقضا ہے، شادی بیاہ کے، طلاق کے اور اس کے جو مسائل آتے ہیں وہ شریعت کے اوپر اس کو یہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا صحیح طریقہ ہے اس پر. اور اس سے ہٹ کر اگر ہم فیصلہ لینے جائیں گے، ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں ہم جھوٹ بول کر یا یہ کر ہم فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن ہماری یہ زندگی پھر ابدی زندگی جو ہے خسارے میں جا سکتی ہے. اسی لیے ہم ان فیصلوں پر راضی ہونا جو قرآن کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں. تو یہ تفہیم القرآن میں بھی مولانا مودودی نے اس کو یہ کیا ہے. اب آگے بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کافر، ظالم اور فاسق تو ان اہل کتاب کو کہا گیا. اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ، توریت اور انجیل کو ماننے والے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. اور جو توریت اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے. ان آیتوں میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا. کوئی ایسا بول سکتا کہ بھئی وہ تو توریت اور انجیل کے تعلق سے تھا، مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا. تو اس شبے کا جواب خود ان آیتوں میں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے بے لوث قانون عدل میں بھی موجود ہے، اور صحابہ اور تابعین کی توضیحات میں بھی موجود ہے. ان آیتوں میں اس کا یہ جواب موجود ہے کہ ہر جگہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. یہ اس کا میننگ ہے کہ عام الفاظ کہے گئے، یہ عام الفاظ کہیں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ جو توریت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، بلکہ الفاظ عام رکھے گئے، یعنی کامن رکھے گئے کہ جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر بھی بدرجہ اولیٰ صادق آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے لوث عدل کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ وہ یہود اور نصارہ کو توریت اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر کافر، ظالم اور فاسق قرار دے، اور مسلمانوں کو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر مومن، عادل اور اطاعت گزار قرار دے. تو یہ بات جو ہے یہاں پر کلیئر کی گئی. صحابہ اور تابعین کی توضیحات میں جواب موجود ہے کہ انہوں نے ان آیتوں کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. صحابہ اور تابعین جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا. ایک بار حضرت علقمہ و مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رشوت کا حکم دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ وہ حرام ہے. ان دونوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کرنے میں رشوت ستانی ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کفر ہے.
اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی تلاوت کی۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ تو یہ کہتے تھے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والی آیت مسلمانوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غالباً انہوں نے یہ شدت اس لیے اختیار کی ہوگی کہ کہیں مسلمان اپنے آپ کو اس حکم سے خارج نہ سمجھ لیں۔ ایک بار کسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ سے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ نے فرمایا، کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے، یعنی وہ باتیں ان کے لیے، یعنی تمہارے لیے وہ باتیں نہیں ہیں۔ ایسا ہے کیا؟ ہرگز نہیں بولے، اللہ کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ ان تینوں آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو یہ حکم دیا کہ ہم نے تم پر جو کتاب برحق نازل کی ہے تم اللہ کے نازل کردہ اسی قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ حکم دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 49 میں قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے کا دوبارہ حکم دینے کے بعد بھی یہ بھی کہا گیا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ اور ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت کے کسی حکم سے بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اس میں قرآن مجید کے بعض احکام سے انحراف کو پوری تاکید کے ساتھ روک دیا گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے نازل کردہ قانون کی مکمل پیروی کی جائے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمنان حق اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اگر وہ مومن کو قرآن سے بالکلیہ منحرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بعض احکام ہی سے منحرف کر دیں۔ آگے کہا گیا حکم الجاہلیت یبغون، اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں لوگ؟ تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس آیت کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ چنگیز خان نے اپنی حکومت کے لیے جو مجموعہ احکام تیار کیا تھا وہ اس کے خاندان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی نافذ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مجموعہ احکام اب اس کے خاندان کے مسلمان سلاطین و حکام کے نزدیک وہ اصل شریعت ہے جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس مجموعے کے احکام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں، اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔ اس سے اس وقت تک مقابلہ واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں انہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے لگے۔ تو یہ چوتھی دلیل میں جو ہے یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو اور تھوڑا